جو ہماری پنجاب جس کو فوڈ باسکٹ کہا کرتے تھے، وہاں پہ لوگوں کے جو ہاؤس ہولڈ ریزرو وہ بہہ گئے ہیں پانی کے ساتھ. رورل ان امپلائمنٹ جو پاکستان میں اتنے کم ہوا کرتی تھی، دیہی علاقوں میں کام کرتے تھے، عورتیں بچے سب کچھ نہ کچھ. اب جو 2 کروڑ لوگ سیلاب زدہ ہوئے ہیں اس میں سے 80% لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی ایگریکلچر سیکٹر میں امپلائڈ تھے. ٹھیک ہے، وہ سارے بے روزگار، سب بے روزگار ہو جائیں گے. ان کا جہاں پر وہ فصل اگاتے تھے وہ پانی فصل ہی گئی، جگہ ہی گئی، گھر بھی گیا سب. ٹھیک ہے، اب واپس آ جائیں سلائیڈ نمبر 1 پہ. جو 5 طاقتیں تھیں جو پکار رہی تھیں کہ تبدیلی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ پہلا فرض ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ ان طاقتوں کو اگنالج کرے اور ان طاقتوں کا ترجمان بن جائے. تبدیلی کا ترجمان پارلیمنٹ بن جائے. وہ ملک کو پاکستان جس راہ پہ چل رہا ہے یا پاکستانیوں کی اس وقت جو سمت ہے، وہ پارلیمنٹ کا سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ اس کو بدل ڈالے. اس سمت سے، اس ڈائریکشن سے پاکستان کو دوسری طرف لے. جو نہیں کر سکی، ابھی تک نہیں کر پا رہی. نہ کوئی امید ہے. وہ اپنے آپ کو نہیں بدل سکے تو ملک کو کیا بدلیں گے؟ سیکنڈری پھر کیبنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب عوام کی امنگیں نہ پارلیمنٹ پوری کر پائے گی، پاکستان کی ڈائریکشن نہیں بدل پائے گی، تو پھر اس خلا کو فلفل کرنے کے لیے غیر پارلیمنٹری فورسز آ جاتی ہیں. نان پارلیمنٹری فورسز. ویکیوم تو نہیں رہتا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ مارچ 15 اور مارچ 16 کی رات کو جبکہ ایک جلوس نکل رہا تھا لاہور سے اور وہ ملک میں ریسٹوریشن اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی طرف چل رہے تھے، تو پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کیا، کیبنٹ نے کچھ نہیں کیا. تو وہ ویکیوم کو پھر اس ویکیوم کو پھر ٹیلی فون کالز اور پاک فوج نے آ کے، ٹھیک ہے، آرمی آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہ جو طاقتیں ہیں، یہ جو فورس چل رہی ہے، اس کی ترجمانی کسی نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. یا پارلیمنٹ کرے یا کیبنٹ کرے یا ہمارے لیڈران کریں. اور اگر یہ سویلین لیڈرز یہ نہیں کر پاتے تو پھر کوئی غیر پارلیمنٹری فورسز قوم کی امنگوں کی ترجمانی شروع کریں. یعنی تبدیلی دو طریقے ہیں تبدیلی کے. آپ نے کہا کہ تبدیلی کے پھر 2 طریقے ہیں، ایک آئینی اور ایک غیر آئینی. آئینی طریقے سے ہو جائے تو بہت ہی اچھا اور ہونا چاہیے، ورنہ غیر آئینی ہو جائے گا. آئینی طریقے بھی 4-5 ہیں. ٹھیک ہے. ود ان پاکستان پیپلز پارٹی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اس میں قابلیت بالکل ایگزسٹ کرتی ہے. شاید احساس نہ ہو کہ انہوں نے ابھی تک پبلکلی اناؤنس نہیں کیا کہ ان کو غلطیوں کا احساس ہے کہ یہ جو 5 طاقتیں تبدیلی مانگ رہی ہیں، کیا ان کو احساس ہے کہ یہ ملک کو غلط ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں. اپنی پارٹی کے اندر اگر قابل لوگ جو ہیں ان کو اٹھا کے لے آئیں اور پاکستان کی سمت بدلتے ہیں تو وہ سب سے موسٹ ایفیشینٹ ریسورس ہوگا. اب سیلاب آنے کے بعد سچویشن یہ ہو گئی کہ 15 سے 20 بلین ڈالر کا ایک نیا نسخہ تیار ہو گیا، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک اس وقت ڈیمیج نیڈ اسسمنٹ DNA کہلاتا ہے انڈر ٹیک کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 15 سے 20 سے 25 بلین ڈالر کا لاس ہے جو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اگلے 3 سے 4 بلین ڈالر کا ایک یہ ماسو قسم کا ٹیکہ یقین ہمیں چاہیے ہوگا. اب 2 قسم کے ڈونرز ہیں پاکستان کے پاس. ایک وہ ہیں جو گرانٹ اسسٹنس دیتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں مفتے کا پیسہ کہیں گے کہ ہمیں انہوں نے پیسہ دے دیا، نہ وہ ہم نے پیسہ لوٹانا ہے نہ اس کے اوپر کسی قسم کا سود ہوتا ہے. وہ سب سے بڑی گرانٹ اسسٹنس جو ہے وہ امریکہ کی طرف آتی ہے. سیکنڈ لارجسٹ یو ایس ایڈ کے ڈفرنٹ ذرائع ہیں تھرو وہ مجموعی طور پہ آپ US ایڈ اس کو کہتے ہیں. سیکنڈ لارجسٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ سے آتی ہے. اچھا. وہ بائیلیٹرل ایڈ آتی. ٹھیک ہے. تھرڈ لارجسٹ UK سے آتی. یہ تینوں ملک جو ہم کو گرانٹ اسسٹنس دیتے ہیں یہ اس وقت متفق ہیں کہ جب تک 2 تبدیلیاں حکومت کے ڈھانچے میں یا حکومت کے رویے میں نہیں آئیں گی اس وقت تک وہ ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ گورننس چاہیے ان کو، ایک صاف و شفاف حکومت کا ڈھانچہ جو اس وقت نہیں ہے، جو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جو وہ امداد دیں گے وہ غیر سیاسی بنیاد پہ ریلیف اور ریکنسٹرکشن پہ بانٹی جائے، یعنی کہ سیاسی بنیاد پہ یہ کوئی کارڈ اس طرح اپنے ناموں سے اپنے جھنڈوں جلوسوں سے نہیں، اپنے نان سیاسی عام لوگوں کو دی جائے گی. ٹھیک ہے. سیکنڈ گروپ آتا ہے ملٹی انسٹیٹیوشنز کا جو ہمیں قرضے دیتے ہیں سب سے زیادہ. ٹھیک ہے. اس میں ہائیسٹ قرضہ ہسٹوریکلی پاکستان کے پاس ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا آتا ہے اور سیکنڈ ہائیسٹ ورلڈ بینک کا آتا ہے. اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک والے اپنی 2 مزید شرائط ڈال رہے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی حکومت چاہیے جو پاور سیکٹر ریفارمز لا سکے. ابھی تک پاور سیکٹر ان کی ٹاپ ایجنڈا میں ہے. پاور سیکٹر سے مراد بجلی کا سیکٹر جو ہے وابڈا پیپکو یہ کوئی 225 بلین روپے کا سالانہ لیکیج ہے, لاس ہے. یہ پاور یعنی ایک تو بلوں میں بجلی یہاں پہ, اور دوسرا ٹیکس ریفارمز. دوسرا ٹیکس ریفارم, یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جس میں عام آدمی اور پسا جائے گا. یعنی تاثر یہ ہے ریفارمز تو ہونی چاہیے ریفارمز, لیکن اس کا بھی پھر وہ 5 جو آپ نے تبدیلی کے عوامل بتائے یہ 2 تو پھر اس میں ٹیکس ریفارم عائد کرنا ہمارے لیڈروں کا کام ہے کہ انہوں نے کس قسم کی ٹیکس ریفارمز لانی ہے. ہمارے ملک کو جو ٹیکس ریفارمز چاہیے وہ ایسی چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ سیکٹرز ٹیکس نیٹ میں ابھی نہیں آتے ان کو لایا جائے. ٹھیک ہے, مثلا آپ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس ہیوی سا ڈالیں جو آلریڈی عمرہ ہیں اس ملک کے. جو مشکل ہے ڈالنا, بہت ہی ڈھانچہ گر جائے گا. آپ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس ڈالیں, ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں ڈال رہے. اگر نہیں ڈال پا رہے تو پھر ہمیں ہماری اپنی غلطی ہے, پھر ورلڈ بینک کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی غلطی نہیں. اچھا, یہ چاروں کی ڈیمانڈ ہو گئی. اب تبدیلی پہ آ جائیں. اب آ جائیں آپ کانسٹیٹیوشن آئینی طور پہ تبدیلیاں. ایک آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے اندر تبدیلی لے آئے, اچھے لوگ آپ آگے لے کر آ جائیں, اچھے چہرے آگے آ جائیں جن پہ لوگوں کا اعتماد ہو. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا آئینی طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی اور پارٹی قابل, اس سے زیادہ قابل پارٹی آ جائے, کولیشن کریٹ کر لیں, پارلیمنٹ کے اندر سے ہی رہتے ہوئے کوئی نئی تبدیلی لائیں, کوئی نیا ڈھانچہ کریٹ کریں جو یہ 4 شرائط بھی پوری کر سکے جو ورلڈ بینک اور ہمارے ڈونرز ڈالتے ہیں, اور وہ جو 5 پرابلمز پاکستانی مسلسل پچھلے 1 سال سے کہہ رہے ہیں ان کا بھی کوئی ریزولوشن نکال سکے. اچھا, ایک وقفے کے بعد میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی یعنی پیپلز پارٹی کے اندر سے تبدیلی یا پیپلز پارٹی کی جگہ مسلم لیگ یا کسی اور جماعت کا آ جانا, پولیٹیکل سائنس اس پارلیمنٹ کا جو ڈھانچہ ہے اسے کس طرح دیکھتی ہے کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ اسی پارلیمنٹ سے کوئی ایسی تبدیلی آئے جو عوام کہیں کہ یار واہ سبحان اللہ, یہ پہلے ہو جاتا, یہ اب کیوں ہو رہا ہے, دنیا بھی خوش ہو جائے اور ہم بھی خوش ہو جائیں, کہ ممکن ہے اور کیا یہ ہو سکتا ہے. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات ہم ذرا پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے اس موجودہ پارلیمنٹ اور ڈھانچے کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آئینی تبدیلی ممکن ہے یا معاملہ غیر آئینی تبدیلیوں کی طرف بھی خدا نہ خاصا جا سکتا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. صحت جھلکے چہروں سے چھلکے, ڈالڈا کوکنگ آئل. جب صحت ہو اتنی کہ چہروں سے چھلکے, ہر پل جھلکے, آپ نظر آئے تو اس کا راز. میرے دن کی شروعات پانی سے مجھے پسند. بے خواتین و حضرات, تبدیلی پارلیمنٹ کے اندر سے ہی آ جائے. ڈاکٹر صاحب یہ ممکن ہے پارلیمنٹ کی ساخت؟ دیکھیے, پارلیمنٹ جب ہم پاکستانی کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں پارلیمنٹ, تو ہمارا جو سیاسی کلچر ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ ہماری ایٹ لیسٹ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نواز بھی, یہ دونوں انٹرنلی غیر جمہوری پارٹیز ہیں. اور جب پارلیمنٹ کا نام ہم جیسے کہتے ہیں تو نظر میں آتے ہیں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب, جو ان کے نیچے ایم این ایز ہیں, 126 ایم این ایز پیپلز پارٹی کے یا 90 ایم این ایز پی ایم ایل نواز کے. یہ ایکچولی شخصی مفادات زیادہ روبوٹس ہیں, یہ روبوٹ ہیں, روبوٹک. یہ پارلیمنٹ نے ہمارے 63 سالہ ہسٹری میں کبھی کوئی کام کر نہیں دکھایا. ٹھیک ہے. اچھا, کیا ساخت ہے اس وقت؟ دیکھیں نا اس وقت یہ ساخت پہ آپ نظر ڈالیں, 126 پیپلز پارٹی کے 126 ہیں اور 90 پی ایم ایل نواز کے. یہ دونوں ملا کے 216 بن جاتے ہیں. اچھا, اگر اس وقت نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اپنے سیاسی مفادات کی وجہ سے حکومت بنانے کے لیے آپ کو چاہیے 172. اچھا, 126 ہیں پیپلز پارٹی کے پاس اور 90 مسلم لیگ کے پاس, اور پھر کیو کے پاس 55. جی, جو ٹوٹے پھوٹے ہیں ویسے اس میں کیوں میں بھی ڈویژن ہوگی بہت. اگر 216 ایک طرف رہتے ہیں تو باقی ساری پارلیمنٹ بھی دوسری طرف ہو جائے تو تبدیلی نہیں آ پائے گی. ٹھیک. اب 3 قسم کے مفادات ہوتے ہیں آپ کے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون اگر ایک ساتھ رہیں تو یہ حکومت نہیں ہلتی, چاہے ساری باقی پارلیمنٹ ایک ساتھ ہو جائے. ایگزیکٹلی, کیونکہ 172 جمع نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ شخصی
مفادات زیادہ ہیں، پارٹی مفادات ہیں، ملکی مفادات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں یا ان کو احساس نہیں ہو رہا. دونوں بڑی پارٹیوں کو ٹھیک ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ وہ جو 5 پرابلم جو سارے پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہیں، ان کا احساس یہاں تک نہیں پہنچ رہا، اور اگر پہنچ رہا ہے تو یہ پارٹی کی مفادات کو یا شخصی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں ملکی مفادات کے اوپر. قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جوڈیشری سے کچھ لوگ، عدالتوں میں کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید کسی قسم کی چینج، ایجنٹ آف چینج شاید عدالت بن سکے. اچھا، عدالت کے اندر تو وہ یہ ہو کہ یہ جو جعلی ڈگری ہیں، بے شمار کرپشن ہے. جی اس سے تو تقریباً سبھی پارٹیاں افیکٹ ہوں گی. اچھا، اوسطاً برابر افیکٹ ہوں گی. یعنی اس میں پھر یہ ہو جائے گا کہ ڈھانچہ گر جائے گا، پارلیمنٹ گر جائے گی، حکومتی کو بنا سکے گا. قانونی طور پہ تو پھر اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر بائی الیکشنز ہوں گے. حکومت گرنے کا چانس تھرو دا جوڈیشری یا ان ایلیجبلٹی سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، نہیں حکومت نہیں گرے گی، لیکن بہرحال اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ایک مزید کمزوری ہوگی تمام پارٹیوں میں، پوری پارلیمنٹ میں. حکومت اپنی جگہ رہے گی اور ٹھیک ہے، نئے الیکشنز ہو سکتے ہیں. اب اور بھی ہیں اس میں رستے. ویلکم بیک خواتین حضرات. پارلیمنٹ سے تبدیلی ممکن نہیں، بہت مشکل ہے انلیس پی ایم نواز کنونس ہو جائے کہ اس وقت ملکی مفادات جو ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے پارٹی مفادات کے اوپر. اچھا، آگے ذرا چلیں نا، تو اس میں نو کانفیڈنس بھی آپشن نہیں ہے. امپیچمنٹ کیا ہے؟ امپیچمنٹ کے نمبرز کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کو جوائنٹ سٹنگ میں آپ کو سینٹ بھی چاہیے، سینٹ بھی بیچ میں ملانی پڑے گی، اور کوئی 295 ووٹس آپ کو 295 ووٹس چاہیے ان ٹوٹل ٹو امپیچ دا پریزیڈنٹ. اچھا، امپیچمنٹ صوبائی اسمبلی نہیں چاہیے، شاید مشکل ہوگی. صوبائی اسمبلی آپ کو صرف چاہیے ہوتی ہے اس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور 295 جو کہ نو کانفیڈنس سے بھی مشکل ہوگا، جو زیادہ مشکل ہوگا. یہ آپ کے پاس ٹوٹل آئینی آپشنز ہیں. آپشنز یہ. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آئینی آپشن ختم ہوتے ہیں اور غیر آئینی آپشن آتے ہیں، جس میں ایک تو ہے کہ لوگ نکلیں، پیپلز پار، انقلاب. اس کا بھی کاسٹ ٹو دا اکانومی، کاسٹ ٹو دا کنٹری ہمیشہ بڑا ہائی ہوتا ہے. ہم اس وقت تک کا انتظار کریں کہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور ان کی ترجمانی کرنے والا کوئی نہ ہو، اور وہ اپنا خود اپنی امنگوں کو کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈر نہ، اور وہ تو پھر عجیب معاملہ ہو جائے گا. وہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہو جائے گا. پھر آگے ملٹری انٹرونشن، ماشاءاللہ ملٹری انٹرونشنز کی اپنی بہت ساری ریپرکشنز ہوں گی. آج کی دنیا میں ملٹری کا آنا، کیا اس کو دنیا ایکسپٹ کرے گی؟ امریکہ خاص طور پہ، آپ نے خاص طور پہ امریکہ کا نام لیا بیکاز امریکہ سب سے بڑی گرانٹ اسسٹنس دیتا ہے، اور کیری لوگر بل بھی ہے. کیری لوگر بل میں ایک اسپیسیفک کنڈیشنز دی ہوئی ہے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بورڈ پہ سب سے بڑا جو شیئر ہولڈر ہے وہ بھی امریکہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے کوئی 13% ووٹ اس کے پاس ہیں. اور جو ورلڈ بینک کے بورڈ پہ واحد امریکہ کے پاس کوئی 2,65,000 ووٹس ہیں. اور امریکہ کے لیڈران تو شاید ایکسپٹ کر لیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ایک ڈائریکٹ ملٹری انٹرسٹ، لیکن یہ ادارے نہیں کر سکتے، لیکن یہ ادارے نہیں کر پائیں گے. اور آپ مزید ٹھیک ہے، ابھی یہ ڈرونز اور نیٹو اور یہ آپ کے ساتھ روز معاملہ چلتا ہے، پھر تو بالکل ہی آپ کو انہوں نے دبوچ لینا کرنا. تو پاکستان ایک کارنر. اچھا، اگر عدالت کے ذریعے کچھ ہوتا ہے، عدالت کے ذریعے اگر حکومت گرتی اور بنتی ہے. سب عدالت، دنیا کی عدالتیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں 3 ڈفرنٹ فیزز سے گزرتی ہیں. پہلا فیز کہلاتا ہے جوڈیشل لیتھارجی، یعنی کہ وہ سست بیٹھی رہتی ہیں. اور یہ ہماری عدالتیں 1947 سے لے کر کے تو 2007 تک ان کے اوپر یہ فیز تھا. نام بھی نہیں آئے گئے، بس آرام سے کام ریٹائر، اپنی پرکس اینڈ پریویلیج کا خیال رکھا، جو ایگزیکٹو نے کہا وہ انہوں نے کر ڈالا. 2007 کے بعد ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے جس کو جوڈیشل ریسٹرینٹ کہا جاتا ہے، کہ عدالتیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں، قانون کو اپنے سامنے رکھ لیتی ہیں، اور قانون کے اندر جو ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں. یہ ایکٹیویزم کا فیز نہیں ہے، ایکٹیویزم کا فیز ریسٹرینٹ کے بعد آتا ہے. اچھا، یعنی یہاں ریسٹرینٹ میں صرف عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم جی اب یس سر نو سر نہیں کریں گے، قانون کے مطابق کام کریں گے. ٹھیک ہے. 2 ڈسٹنگوشنگ فیکٹرز جو ہیں جو ریسٹرینٹ اور ایکٹیویزم کے درمیان آتے ہیں. ریسٹرینٹ میں عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹری ایکٹس کو اوورٹرن نہیں کرتی،